بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ متعذرۃ ومہجورۃ ومستعملۃ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں کہ حقیقت کے استعمال اور عدم استعمال کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت متعذرہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا بغیر مشقت کے ناممکن ہو، یعنی جس پر عمل کرنا مشکل ہو، جس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اور حقیقت مہجورہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا آسان تو ہو لیکن عادتاً، عرفاً اور شرعاً متروک ہو، یعنی اس پر عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ عمل کرنا آسان تو ہو لیکن عادتاً، عرفاً یا شرعاً متروک ہو، یعنی اس پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور حقیقت مستعملہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا آسان بھی ہو اور عرفاً، عادتاً متروک بھی نہ ہو بلکہ عند الناس اس پر عمل بھی ہوتا ہو۔ تو حقیقت کی تین قسمیں ہیں: متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ۔ ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں: متعذرۃ و مہجورۃ و مستعملۃ۔ متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ۔ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز، وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق، اور پہلی دونوں قسموں میں بالاتفاق مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، پھیرا جائے گا پہلی دونوں قسموں میں الی المجاز، مجاز کی طرف، بالاتفاق۔ ونظیر المتعذرۃ، اور حقیقت متعذرہ کی مثال: اذا حلف لا یاکل من هذه الشجرۃ او من هذه القدر، کہ جب کوئی شخص قسم کھائے، جب کسی آدمی نے قسم کھائی، لا یاکل من هذه الشجرۃ، کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، او من هذه القدر، یا اس ہنڈیا سے نہیں کھائے گا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت متعذرہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ لا آکل من هذه الشجرۃ، یا وہ کہتا ہے کہ واللہ لا آکل من هذه القدر، تو اب چونکہ کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، اس کا حقیقی معنی ہے عین درخت کو کھانا یا عین قدر یعنی عین ہنڈیا کو کھانا، اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے، بغیر مشقت کے ناممکن ہے، مشکل ہے، کیونکہ انسان کے لیے درخت کی لکڑی یا خود ہنڈیا کا کھانا متعذر ہے، مشکل ہے۔ تو جب حقیقت متعذر ہے تو درخت کو کھانا کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا اور اس ہنڈیا سے نہیں کھاؤں گا کو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی اس درخت کے پھل میں سے نہیں کھاؤں گا، یا ما یحل فی القدر، کہ جو ہنڈیا میں ہے، تو مجازی معنی پر اس کو معمول کریں گے۔ اب اگر درخت کا پھل اور ہنڈیا میں پکی ہوئی چیز کھانے سے وہ خانس ہو جائے گا، تو اس کو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا، اور اگر وہ درخت کا پھل کھا لے یا ہنڈیا میں جو چیز موجود ہے اس میں سے کھا لے تو وہ خانس ہو جائے گا۔ اور جب ایک دفعہ مجازی معنی مراد لیا جا چکا تو اب حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا۔ لہٰذا اب اگر قسم اٹھانے والا بتکلف عین شجر یا عین قدر کھا لے، یعنی عین درخت میں سے یا عین ہنڈیا میں سے کھا لے تکلف کے ساتھ، تو وہ خانس نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ درخت جس کے متعلق اس نے کہا کہ لا آکل من هذه الشجرۃ، کہ اس میں درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، یہ قسم اٹھائی کہ میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا،
اگر وہ درختار پھلداری نہیں ہے تو پھر مجازی معنی ثمن شجر ہوگا، یعنی اس درخت کی قیمت وغیرہ میں سے نہیں کھاؤں گا، لہٰذا اس درخت کو فروخت کر کے بیچ کے اس کی قیمت کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ، اور متعذرہ کی مثال، اذا حلف، جب کسی شخص نے قسم کھائی، لا یاکل من هذه الشجرة، کہ وہ نہیں کھائے گا اس درخت میں سے، او من هذه القدر، یا اس ہنڈیا میں سے نہیں کھائے گا، فإن أكل الشجرة أو القدر متعذرة، اس لیے کہ درخت یا ہنڈیا کا کھانا دشوار ہے، مشکل ہے، فإن أكل الشجرة والقدر متعذر، اس لیے کہ درخت یا ہنڈیا کا کھانا دشوار ہے، مشکل ہے، فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر، تو اس کی قسم کو پھیرا جائے گا، فینصرف ذالک، تو اس کی قسم کو پھیرا جائے گا، الی ثمرۃ الشجرۃ، اس درخت کے پھل کی طرف، و الی ما یحل فی القدر، یا اس کی طرف، ما یحل فی القدر، جو ہنڈیا کے اندر ہوتا ہے، جو ہنڈیا کے اندر موجود ہے، حتی لو اکل من عین الشجرۃ، حتی لو اکل من عین الشجرۃ او من عین القدر بنوع تکلف لا یحنث، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے اکل من عین الشجرۃ، عین درخت، او من عین القدر، یا عین ہنڈیا میں سے، بنوع تکلف، نوع تکلف کے ساتھ، تکلف کی ایک نوع کے ساتھ، یعنی تکلف کے طریقے سے کچھ کھا لیا، لا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر اس نے کھا لیا من عین الشجرۃ، عین درخت میں سے، او من عین القدر، یا عین ہنڈیا میں سے کچھ، بنوع تکلف، تکلف کے طریقے سے کچھ کھا لیا، لا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور حقیقت متعذرہ کی مثال، دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے کہا، اذا حلف، جب کسی شخص نے قسم کھائی، لا یشرب من هذه البیر، کہ وہ اس کنویں میں سے نہیں پیے گا، ینصرف ذلك الى الاغتراف، تو اس کی قسم کو پھیرا جائے گا، الى الاغتراف، چلو کے ساتھ پانی پینے کی طرف، اغتراف چلو کو کہتے ہیں، تو اس کی قسم پھر جائے گی الی الاغتراف، ہاتھ سے پانی پینے کی طرف، یعنی چلو کے ساتھ پانی پینے کی طرف۔ اب دوسری مثال یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں حقیقت متعذرہ کی، کہ اگر حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہو تو مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر قسم اٹھانے والا قسم اٹھائے کہ واللہ لا اشرب من هذه البیر، کہ اللہ کی قسم میں اس کنویں میں سے نہیں پیوں گا، تو اس کا حقیقی معنی ہے قرعن، یعنی منہ لگا کر پینا، حقیقی معنی ہے منہ لگا کر پینا، اور مجازی معنی ہے اغتراف، چلو وغیرہ کے ذریعے، چلو کے ذریعے پانی پینا، یا برتن کے ذریعے پانی پینا، تو لہذا چلو کے ذریعے یا برتن کے ذریعے پانی پینے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ تو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ منہ لگا کر پینا یہ کیا ہے، مشکل ہے، بغیر مشقت کے ناممکن ہے، تو جب حقیقت متعذر ہے تو شرب من هذه البیر کو مجازی معنی اغتراف، چلو یا برتن وغیرہ کے ذریعے پانی پینے کی طرف پھیرا جائے گا، تو اگر وہ چلو کے ذریعے یا برتن وغیرہ کے ذریعے پانی پیے گا تو وہ حانث ہو جائے گا، اور جب ایک دفعہ مجازی معنی مراد ہو چکا تو اب حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی۔ لہذا اب اگر قسم اٹھانے والا بتکلف قرعن، یعنی منہ لگا کر پانی پی لے، تو وہ حانث
نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی اصول پر ہم نے کہا، اذا حلف، جب کوئی شخص کوئی آدمی قسم کھائے، لا یشرب من ھذہ البئر، کہ وہ اس کنویں میں سے نہیں پیے گا، ینصرف ذلک، تو اس کی قسم پھر جائے گی، الی الاقتراف، چلو کی طرف، حتی لو فرضنا، یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ انہ لو قرع بنوع تکلف، کہ اس نے پانی پی لیا منہ لگا کر، اگر اس نے منہ لگا کر، قرع مانے منہ لگا کر پانی پی لیا، بنوع تکلف، تکلف کی ایک نوع کے ساتھ، یعنی تکلف کے طریقے پر، لا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا بالاتفاق، لا یحنث بالاتفاق، تو وہ بالاتفاق حانث نہیں ہوگا۔ اس کا ایک حقیقی معنی ہے منہ لگا کر پینا، اور مجازی معنی کیا ہے؟ چلو وغیرہ یا برتن وغیرہ کے ذریعے پانی پینا۔ تو منہ لگا کر پینا کنویں سے، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا اس کی قسم کو، چلو وغیرہ کے ذریعے یا برتن وغیرہ کے ذریعے اس نے پانی پی لیا تو وہ حانث ہو جائے گا، اور اگر وہ منہ لگا کر پانی پی لے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ، اور محجورہ کی مثال، حقیقت محجورہ کی مثال، لو حلف، اگر کوئی شخص قسم کھائے، لا یضع قدمہ، کہ وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا، فی دار فلان، فلاں کے گھر میں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت محجورہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا حقیقی معنی ہے پاؤں رکھنا، اور اس پر عمل کرنا آسان بھی ہے، لیکن عند الناس یہ عرفاً متروک ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص دہلیز یعنی چوکھٹ پر بیٹھ کر، کوئی شخص چوکھٹ کے باہر بیٹھ کر اور پاؤں اندر رکھ دے تو وہ حانث نہیں ہوتا۔ تو جب حقیقت محجور ہے، حقیقت کیا ہے؟ محجور ہے، یعنی عند الناس متروک ہے، تو وضع قدم کا مجازی معنی دخول مراد لیں گے، کیونکہ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، قدم نہیں رکھوں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل نہیں ہوں گا۔ تو اب اس کا مجازی معنی دخول مراد لیں گے، پھر دخول عام ہے، خواہ حافیاً ہو یا متناعلاً ہو یا راکباً ہو، چاہے ننگے پاؤں داخل ہو، چاہے جوتے پہن کر داخل ہو یا سوار ہو کر داخل ہو، تینوں صورتوں میں وہ قسم اٹھانے والا حانث ہو جائے گا۔ اور جب ایک دفعہ مجازی معنی مراد لیا جا چکا تو اب حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص چوکھٹ کے باہر کھڑے ہو بیٹھ کر اندر پاؤں رکھ دے گھر میں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ، اور حقیقت محجورہ کی مثال یہ ہے، لو حلف، اگر کسی شخص نے قسم کھائی، لا یضع قدمہ، کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، لا یضع قدمہ، کہ وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا، فی دار فلان، فلاں کے گھر میں، فإن ارادۃ وضع القدم، اس لیے کہ قدم رکھنے کا ارادہ، اس لیے کہ قدم رکھنے کا جو ارادہ ہے، محجورۃ عادتاً، یہ عادتاً یعنی عرف کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، چھوڑا ہوا ہے، عادتاً یعنی عرفاً، عادتاً اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ فإن ارادۃ وضع القدم، اس لیے کہ قدم رکھنے کی مراد محجورۃ عادتاً، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، عادتاً یعنی
عرف کے اعتبار سے۔ وعلی ھذا قلنا، اور حقیقت مہجورہ کی مثال اب ایک اور ذکر فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر، اسی اصول کی بنا پر ہم نے کہا کہ التوکیل بنفس الخصومتی، کہ صرف جھگڑے کے لیے وکیل بنانا، ینصرف الی مطلق جواب الخصم، تو یہ پھر جائے گی، ینصرف اس کو پھیرا جائے گا، الی مطلق جواب الخصم، مد مقابل کو مطلق جواب دینے کی طرف، اس کی توکیل بالخصومت کو پھیرا جائے گا الی مطلق جواب الخصم، مد مقابل کو خصم یعنی مد مقابل کو مطلق جواب دینے کی طرف پھیرا جائے گا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت مہجورہ کی مزید مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ حقیقت مہجورہ کہ جس پر عمل کرنا آسان تو ہو لیکن عادتاً، عرفاً یا شرعاً متروک ہو، تو مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ اسی اصول کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے، وکیل بالخصومت بنائے یعنی جھگڑے کے لیے، اور یوں کہے کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا بالخصومت، یا تو میرا وکیل ہو جا، وکیل بالخصومت ہو جا، تو اس کا حقیقی معنی ہے جھگڑنا، یعنی مقابل کی ہر بات کا انکار کرنا، اگرچہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہے، جھگڑنا ہے، اس کی ہر بات کا کیا کرنا ہے، رد کرنا ہے۔ اور یہ شرعاً اور عرفاً یہ مہجور ہے، کیونکہ جھگڑنا قرآن مجید کی آیت لا تنازعوا کی بنا پر شرعاً مہجور ہے، اور جو چیز شرعاً مہجور ہو وہ عند المسلمین عادتاً بھی مہجور ہوتی ہے۔ تو بس جب حقیقت شرعاً اور عادتاً مہجور ہے تو وکیل بالخصومت کو مجازی معنی مطلق جواب خصم یعنی مقابل کے مطلق جواب دینے کی طرف پھیرا جائے گا، اس پر محمول کریں گے۔ لہٰذا اب جس طرح وکیل کو انکار کرنے یعنی لا کہنے کا حق حاصل ہوگا، اسی طرح اقرار کرنے یعنی نام کہنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ لہذا اس وکیل کا اقرار موکل کا اقرار سمجھا جائے گا، وکیل کرنے والے کا اقرار سمجھا جائے گا۔ تو اب اس کو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی مطلق جواب کی طرف۔ اب اس کو لا کہنے کا بھی اختیار ہوگا اور نام کہنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ التوکیل بنفس الخصومتی، کہ نفس خصومت کے لیے وکیل بنانا، ینصرف الی مطلق جواب الخصم، تو یہ پھر جائے گا مطلق جواب خصم کی طرف، حتی یسع، یہاں تک کہ گنجائش ہوگی، للوکیل، وکیل کے لیے، حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ گنجائش ہوگی وکیل کے لیے، کہ ان یجیب بالنعم، کہ وہ جواب دے نام کے ساتھ، ما یسعہ، جیسے کہ اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے، کہ ان یجیب بلا، کہ وہ جواب دے لا کے ساتھ، حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ گنجائش ہوگی وکیل کے لیے، ان یجیب بنعم، کہ وہ جواب دے نام کے ساتھ، کما یسعہ ان یجیب بلا، جیسے کہ اس بات کی گنجائش ہوتی ہے ان یجیب بلا، کہ وہ جواب دے لا کے ساتھ۔ لأن التوکیل بنفس الخصومت، کیونکہ اس لیے کہ صرف جھگڑے کے لیے وکیل بنانے کو، لأن التوکیل، اس لیے کہ وکیل بنانا، بنفس الخصومت، صرف جھگڑے کے لیے، مہجورۃ شرعاً و عادتاً، یہ شریعت شرعاً اور عرفاً دونوں اعتبار سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ توکیل بنفس الخصومت، صرف جھگڑے کے لیے وکیل بنانے کو، مہجور، یہ مہجور ہے، شرعاً و عادتاً، شرعاً اور عادتاً اور عرفاً دونوں اعتبار سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ولو كانت الحقیقۃ مستعملۃ، اور اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ
حقیقت مستعملہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ حقیقت مستعملہ یعنی وہ حقیقت جس پر عمل کرنا آسان ہو اور عند الناس متروک بھی نہ ہو۔ تو اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیں، حقیقت مستعملہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تو حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت مستعملہ کے لیے مجاز متعارف نہ ہو تو پھر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بالاتفاق حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے۔ جب مجاز متعارف نہ ہو تو حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اور اگر حقیقت کے لیے مجاز متعارف ہو تو پھر اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک حقیقت پر ہی عمل کرنا اولا ہے، جب مجاز متعارف ہو تو بھی حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز خلیفہ ہے، اور خلیفہ پر عمل کرنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب اصل پر عمل کرنا ناممکن ہو، اور یہاں تو چونکہ اصل حقیقت بھی مستعمل ہے لہذا حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ جب حقیقت کے لیے مجاز متعارف ہو تو پھر عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے، اس لیے کہ کلام سے مقصود معنی ہوتا ہے اور عموم مجاز حقیقت کی بنسبت راجح ہے، اس لیے عموم مجاز اشمل ہے کہ وہ حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہے، لہذا مجاز متعارف کس سے کہتے ہیں؟ وہ مجازی معنی جو غالب فی التعامل ہو یعنی حقیقت کی بنسبت زیادہ معمول بھی ہو، اور غالب فی الفہم ہو یعنی ذہن لفظ کے بولنے سے حقیقت کے بجائے اس مجازی معنی کی طرف منتقل ہو جائے اور مجازی معنی زیادہ سمجھ میں آئے۔ تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک جب مجاز متعارف ہو تو بھی حقیقت پر عمل کا اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف ہو تو پھر مجاز متعارف پر عمل کرنا اولا ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اور اگر حقیقت مستعملہ ہو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، تو اگر اس کا کوئی مجاز متعارف نہ ہو، پس اگر نہ ہو یعنی حقیقت کے لیے نہ ہو مجاز متعارف، مجاز متعارف نہ ہو، فالحقیقت اولا بلا خلاف، تو حقیقت اولا ہے بغیر اختلاف کے۔ وَإِن كَانَ لَهَا مجاز متعارف، اور اگر حقیقت مستعملہ کا مجاز متعارف ہو تو فالحقیقت اولا عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں حقیقت اولا ہے، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک العمل بعموم المجاز اولا، تو صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ مثالہ، اس کی مثال لو حلف لا یاکل، مثالہ لو حلف لا یاکل من هذه الحنطة ينصرف ذلك الى عینها عنده۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت مستعملہ کے لیے جب مجاز متعارف ہو تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھائی، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا آکل من هذه الحنطة، کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، اب هذه الحنطة کا حقیقی معنی عین حنطة یعنی گندم کو کھانا، اور یہ مستعمل ہے کہ لوگ بھون کر اور ابال کر کھاتے ہیں، اور اس کا مجازی معنی ہے ما تتضمنہ الحنطة، کہ جو چیز جس کو گندم شامل ہو، حقیقی معنی عین حنطة یعنی گندم کے دانوں وغیرہ کو کھانا جیسے لوگ بھون کر اور ابال کر کھاتے ہیں، اور ایک اس کا مجازی معنی ہے ما تتضمنہ الحنطة یعنی جس کو گندم شامل ہو۔
تو لہٰذا اب اگر وہ شخص عین گندم کھائے گا تو حانث ہوگا، اور اگر گندم کی روٹی کھا لے تو امام صاحب کے نزدیک حانث نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ مجازی معنی گندم کی روٹی یہ مجاز متعارف ہے، اس لیے کہ قسم کھانے والے کی قسم کو عموم مجاز کے طریقے پر ما تتضمنہ الحنطہ پر معمول کریں گے، اس لیے کہ کلام سے مقصود معنی ہوتا ہے، اور ما تتضمنہ الحنطہ کا معنی عین ہنتا کے معنی سے زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ وہ اشمل ہے۔ لہٰذا اگر وہ شخص گندم یا گندم کی روٹی کھا لے تو دونوں صورتوں میں وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک اگر وہ گندم کے دانے کھائے گا تو حانث ہوگا، عین گندم کو کھائے گا تو حانث ہوگا، اور اگر گندم سے روٹی وغیرہ بنی ہوئی کھائے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کو جو ہے نا مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا، اور عموم مجاز کے طریقے پر اب وہ گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کھائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ مثال ہو، اس کی مثال لو حلف، اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا یاکل من هذه الحنطة کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، ینصرف ذلك الى عینها عنده تو اس کی قسم پھر جائے گی، الى عینها عین گندم کی طرف، عنده امام صاحب کے نزدیک، حتی لو اکل من الخبز الحاصل حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده، یہاں تک اگر قسم کھانے والے نے اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کو کھا لیا، حتی لو اکل یہاں تک اگر اس نے کھا لیا من الخبز الحاصل منها اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی وغیرہ کو کھا لیا، لا يحنث عنده تو امام صاحب کے نزدیک حانث نہیں ہوگا، وعندهما اور صاحبین کے نزدیک ینصرف اس کی قسم کو پھیرا جائے گا، ما تتضمنہ الحنطۃ جس کو گندم شامل ہوتی ہو، اس چیز کی طرف جس کو گندم شامل ہو، بطریق عموم المجازی عموم مجاز کے طریقے پر، صاحبین کے نزدیک ینصرف اس کی قسم کو پھیرا جائے گا، الا اس چیز کی طرف ما تتضمنہ الحنطۃ جس کو گندم شامل ہو، بطریق عموم المجازی عموم مجاز کے طریقے پر، فیحنث تو قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا، بعقلہا وباکل الخبز الحاصل منہا اس گندم کو کھانے سے اور اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی وغیرہ کے کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا، تو حانث ہو جائے گا بعقلہا عین گندم کو کھانے سے، وباکل الخبز الحاصل منہا اور اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کے کھانے سے، وقضا لو حلف لا یشرب من الفرات اور اگر اسی طرح کسی نے قسم کھائی کہ بنور فرات سے پانی نہیں پیے گا، ینصرف الی الشرب منها قرعا عنده تو اس کی قسم کو پھیرا جائے گا امام صاحب کے نزدیک منہ لگا کر پینے کی طرف۔ اب یہاں سے ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جب مجاز متعارف ہو تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ اس اصول کی وضاحت میں مصنف دوسری مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قسم اٹھانے والا یوں قسم اٹھائے کہ واللہ لا اشرب من الفرات، اس کا حقیقی معنی ہے منہ لگا کر پینا، اور اس کا مجازی معنی جو ہے وہ ہے برتن یا چلو وغیرہ کے ذریعے فرات کا پانی پینا، تو مجازی معنی یہ زیادہ مستعمل ہے، چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھائی کہ میں اس فرات سے پانی نہیں پیوں گا، تو اس قسم اٹھانے والی کی قسم کو حالف کے قسم اٹھانے والے کے قسم کو الشرب من الفرات قرعا پر معمول کیا جائے گا، یعنی وہ منہ لگا کر پیے گا تو وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت مستعملہ اصل ہے اور مجازی معنی فرع ہے، اصل کے ہوتے ہوئے فرع پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اب اگر وہ شخص فرات سے قرعن یعنی منہ لگا کر پانی پیے تو وہ حانث ہو جائے گا،
لیکن اگر وہ اقترافاً یعنی چلو وغیرہ یا کسی برتن وغیرہ میں پانی پیے تو وہ حانس نہیں ہوگا، اور قرن پی لے تو وہ حانس ہو جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ مجاز متعارف ہے، اس لیے کہ قسم اٹھانے والے کی قسم کو عموم مجاز کے طریقے پر الشرب من الفرات بأي طریق کان پر معمول کریں گے، لہذا اب اگر وہ شخص فرات سے قران یا اقترافاً وغیرہ جس طرح بھی پانی پی لے تو صاحبین کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ حقیقی معنی ہے منہ لگا کر پانی پینا، مجازی معنی ہے چلو وغیرہ یا برتن کے ذریعے پانی پینا۔ امام صاحب کے نزدیک وہ منہ لگا کر پانی پیے گا تو حانس ہوگا، برتن یا چلو وغیرہ کے ذریعے پانی پیے گا تو وہ حانس نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک وہ جس طرح بھی پانی پیے گا حانس ہو جائے گا۔ وَقَضَى لَوْ حَلَفَ، اگر کسی نے قسم کھائی لا یشرب من الفرات کہ وہ فرات سے پانی نہیں پیے گا، ينصرف الى الشرب منها قران عنده، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کی قسم کو پھیرا جائے گا الى الشرب منها قران، منہ لگا کر پانی پینے کی طرف، وعندهما اور صاحبین کے نزدیک الى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طریق کان، اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک اس کی قسم کو مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، اور وہ مجاز متعارف کیا ہے کہ اس کا نہر کا پانی پینا ہے، بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، خواہ جس طریقے سے بھی ہو، منہ لگا کر پی لے یا چلو یا برتن وغیرہ کے ذریعے پانی پی لے تو وہ کیا ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا۔